بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قربانی کا منکر کافر ہے؟ از علامہ ایاز العقاد مدیر الاسلام مصر۔ اس سوال زید قربانی کا منکر ہے۔ بارہا اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے ہیں کہ ہر سال جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اگر ان کی قیمت حکومت کے حوالے کر دی جائے تو وہ اس سے سینکڑوں رفاع عامہ کے کام کر سکتی ہے، بلکہ وہ علل اعلان کہتا ہے کہ اسی طرح امت مسلمہ کو ہر سال لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ رقم کسی اچھے مصرف میں لگائی جاتی تو بہتر ہوتا۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایسے اعتقاد رکھنے کے بعد زید مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ موت کے بعد مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں، اور کیا مسلمان اس کے ساتھ رشتہ ناتا کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب مفصل دیجیے۔ سائل غنم بن صفوان العلی، مقیم قاہرہ۔ الجواب: سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نہ تو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہوں اور نہ ایسی مسند افتاح میں نے بچھا رکھی ہے کہ تکیے سے پیٹھ ٹیک کر بیٹھوں اور لوگوں کے ایمان تولتا رہوں۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا محض علمی تحقیقی انداز میں کہوں گا، اور جہاں تک میری بصیرت میری رہنمائی کرے گی حق گوئی میں پوری بے باکی سے کام لوں گا۔ قربانی اور قرآن حکیم۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آیا قربانی قرآن حکیم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ اس امر پر غور کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں قطعیت کے ساتھ یہ کہیں نہیں آیا کہ مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں بستے ہوں ذی الحج کی فلاں تاریخ کو قربانی کیا کریں۔ عام مفسرین جن آیات سے استدلال کرتے ہیں میں انہیں بھی درج کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام۔ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ، میری نسک، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں نسک سے قربانی مراد لی جاتی ہے۔ آئیے نسک کا فیصلہ ائمہ لغت سے کرائیں۔ علامہ بستانی لکھتے ہیں اس مادے کے اصل معنی دھو کر پاک و صاف کرنا ہیں۔ اس کے بعد یہ ہر اس امر کے لیے استعمال ہونے لگا جو خدا کی طرف سے واجب قرار پایا ہو۔ اسی لیے مناسک کا لفظ ان طور طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو واجبات خداوندی کی ادائیگی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ محیط المحیط ملخصاً علامہ محب الدین محمد مرتضیٰ لکھتے ہیں نسک السبخۃ کے معنی ہیں اس نے بنجر زمین کو درست کیا۔ نسک الی طریقت جمیلت، اس نے اچھا راستہ اختیار کر لیا۔ اسی لیے نسک اس مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ اکثر آتے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر حج کے امور و مراسم کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ نسکن یا نسیکاتن ذبیحہ یا خون کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تاج العروس ملخصاً علامہ ابن قتیبہ کہتے ہیں نسک ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے۔ کتاب القرطین۔ غرض یہاں سے آپ نے معلوم کر لیا کہ اگرچہ بنیادی معنوں کے لحاظ سے یہ لفظ زندگی کے ہر اس طور طریقے پر استعمال ہوتا ہے جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے، تاہم یہ ذبیحہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ذبیحہ بھی وہی جو حصول تقرب کے لیے ہو۔ آیا زیر نظر میں اکثر مفسرین نے نسک سے مناسک حج مراد لیے ہیں کیونکہ قرآن ان معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، البقرہ، جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ۔ لیکن قرآن ہی میں یہ لفظ ذبیحہ کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، بقرہ، پس اس کا فدیہ روزے یا صدقے یا ذبیحہ ہوں گے۔
دیکھنا یہ ہے کہ سورہ انعام کی مذکورہ الصدر آیت میں نسک ذبیحہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا قربانی کے معنوں میں؟ صلات کے ساتھ نسک اور حیات و ممات کے الفاظ صراحتاً اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں لفظ اپنے بنیادی معنوں کے بغیر کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو ان نئے معنی کے لیے کوئی واضح قرینہ ہونا چاہیے، جیسے فدیہ والی آیت میں ہے کہ وہاں اور کچھ مراد ہی نہیں لے سکتے اور نہ اسے بنیادی معنوں پر محمول سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ حج میں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نَاسَكُوهُ الحج، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا جس پر اسے چلنا تھا۔ دیکھیے یہاں لفظ صاف طور پر اپنے بنیادی معنوں میں استعمال ہوا ہے بانداز دیگر۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے ہم یہ بھی تسلیم کیے لیتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت میں نسک سے مراد ذبیحہ ہے، لیکن اس بات کی کسی کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے وہ قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں؟ اس آیت سے بھی زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوگا کہ مشرکین بتوں کے حضور اپنے جانوروں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، میں اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں۔ خیال رکھیے کہ میں اس قربانی پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو حاجی حج کے موقع پر دیتے ہیں اور جس قربانی کے جانور کو اللہ تعالیٰ ہدی کہتا ہے۔ نمائندگان ملت اسلامیہ کے عالمگیر اجتماع میں ہدی کی قربانی اس لیے ہے کہ وہاں وہ لوگ ایک دوسرے کی دعوت کریں اور مختلف ممالک کے نمائندوں میں باہم ممانست پیدا ہو اور مل بیٹھ کر وہ لوگ اجتماعی مسائل پر سوچیں۔ دین اسلام میں ایسے اجتماعات کے مواقع پر ہر امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر بھی یہ حکم تھا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ الحج، اور ہم نے ہر امت کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور انہیں ذبح کریں۔ یہ آیت ہدی کے سلسلے میں سورہ حج میں وارد ہوئی ہے۔ دوسری دلیل، اب ان لوگوں کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے جو قربانی کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کوثر، اپنے رب کے واسطے صلاۃ ادا کرو اور نہر کر۔ وَالنَّحْرِ کے معنی کیے جاتے ہیں اور قربانی کر، حالانکہ نہر کئی معنوں میں آتا ہے۔ فرا نحوی کہتا ہے وَنْحَرْ کے معنی ہے اپنا سینہ قبلہ رخ کیجیے۔ ابن ابی حاتم۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ذبح نہیں بلکہ نماز میں پہلی تکبیر، رکوع اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ابن ابی حاتم ابن مرودیہ۔ جعفر کا قول ہے کہ نہر کے معنی ہے تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھانا۔ ابن جریر۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ نہر کے معنی ہے بائیں کلائی پر دایاں ہاتھ رکھنا اور پھر انہیں سینے پر رکھ لینا۔ دار قطنی و تاریخ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نہر کے معنی ہے دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھنا کہ چھاتی نظر آئے۔ روح المعانی۔ زحاق کا قول ہے کہ نہر کے معنی ہے نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ ایزن۔ ان تمام اقوال کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نہر کے وہ معنی ہیں جنہیں بنیادی معنی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ سب اس وقت پیدا ہوئے جب نماز کا تصور پیدا ہوا۔ رہی وہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، سو اس کا ذوف ظاہر ہے۔ جبرائیل اس قوت عظیمہ کا نام ہے جو انبیاء کے قلوب مقدس پر القائے وحی کرتی ہے۔ وہ وحی کے معنی بتانے نہیں آتی۔ اسناد کے لحاظ سے بھی محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں ابن کثیر نے اسے منکر قرار دیا ہے اور ابن جوزی نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ روح المعانی جز 30۔ اب لغت کی طرف آئیے۔ علامہ محب الدین محمد مرتضیٰ لکھتے ہیں نہر الصدر، سینے کے اوپر کا حصہ جہاں ہار پہنایا جاتا ہے۔ نہر البعیرہ نہیرہ نہرن، اس نے اونٹ کے سینے سے متصل اس جگہ پر نیزہ مارا جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے۔ تاج العروس ملخصاً۔ اس کے بعد علامہ مذکور نے وہ تمام اقوال نقل کیے ہیں جو میں پہلے لکھ چکا ہوں۔ ان میں دو باتوں کا اضافہ کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ اونٹوں کو ذبح کرنا، خواہشات کا کلاکمہ کرنا۔ ایزن۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں نہر کے معنی ہے کامل دستگاہ حاصل کر لینا۔
حاوی ہو جانا، نہرت عیشاء علمن میں علم کے ذریعے اس پر حاوی ہو گیا۔ اساس البلاغت، علامہ بستانی لکھتے ہیں نہر کے معنی اچھی طرح علم حاصل کر لینا۔ نہر الامور علمن، اس نے معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ النہر والنہریر کے معنی ہیں ماہر، تجربہ کار، کامل، درست گاہ رکھنے والا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کر اپنانے والا اور ڈٹ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا، محیط المحیط۔ ہمارے زمانے کے مشہور ماہر لغت علامہ سعید الجیلانی لکھتے ہیں لفظ نہر بنیادی طور پر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی نظریے کو، کسی علم کو یا کسی عقیدے کو غور و تدبر کی بات قبول کرنا اور پھر اس پر مستحکم ہو جانا، یا کسی علم پر پوری بصیرت سے حاوی ہو جانا اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل پیرا ہونا۔ تو قرآن حکیم میں فصلی لربک وانحر کا مفہوم ہوگا، پس نظام خداوندی کے قیام کے لیے مستقل مزاجی سے کوشش کر۔ جب تیسری صدی ہجری میں قواعد عمل مفلوج ہوئے اور صلاۃ کے مفہوم کو صرف ابتدائی ارکان پر منحصر سمجھا گیا تو نہر کے وہ عجیب معنی بھی پیدا کیے گئے کہ اس کے معنی ہیں نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا وغیرہ۔ اس کے کچھ عرصے بعد مجاہد اور اسماعیل بن ابی خالد وغیر ہما نے یہ اپچ نکالی کہ نہر کے معنی ہیں قربانی کرنا، اور اس قربانی سے گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ ہر چیز کا ذبح کرنا مراد لے لیا گیا ہے۔ حالانکہ پہلے مجازن یہ لفظ اونٹ کے ذبح کرنے پر بولا جاتا تھا، کیونکہ اس میں بھی نہر کا بنیادی مفہوم پیش نظر تھا۔ اونٹ کو کھڑا کر کے اچھی طرح سے اس کا حلق تاک کر نیزہ اس طرح سے مارنا کہ وہ گر جائے، بالکل ان معنی کے مشابہ ہے کہ ایک نظریے کو نصب العین بنایا جائے، پھر اس کے ساتھ شعوری لگن پیدا کی جائے اور پھر اس طرح عمل کیا جائے کہ نصب العین حاصل ہو جائے۔ مقدمہ لسان القرآن صفحہ 42۔ ان تصریحات سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اول تو نہر سے ذبح کرنا مراد نہیں لیا جا سکتا، اور اگر یہ معنی لے بھی لیے جائیں تو پھر بھی ثابت ہوگا کہ اونٹ ذبح کر، کیونکہ نہر کا لفظ اور کسی جانور کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ علامہ رازی نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ چونکہ نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے، اس کے ساتھ قربانی کی قسموں میں سب سے عظیم قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، تفسیر کبیر جلد 8۔ یعنی امام رازی صاحب فرماتے ہیں کہ قربانی تو تمام جانوروں کی ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے ساتھ افضل قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، گویا اونٹ کی قربانی باقی جانوروں کی قربانی سے افضل ہے، اس لیے ونحر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھا ذبح کیا تھا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کی قربانی مینڈھے کی قربانی سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ علامہ رازی جیسے معقول انسان کو یہ غیر معقول دلیل اس لیے تراشنا پڑی کہ روایت ان کے ذہن میں گھر کر چکی تھی اور وہ قرآن کے منہ میں روایت کی زبان رکھ کر باتیں کرانا چاہتے تھے۔ اس چیز کو تفسیر بالرائے کہنا چاہیے۔ چلے ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی مان لیا کہ یہاں ونہر کے معنی ہیں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ ذبح کر، لیکن پھر وہی اعتراض ہے کہ آپ یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس سے وہی معروف قربانی مراد ہے جو ہر سال حج کے ایام میں دنیا کے ہر گوشے میں ہر مسلمان کرتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور اعتراض بھی ہے کہ معروف قول کے مطابق یہ صورت مکی ہے، تو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی؟ اگر نہیں کی تو کیا آپ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرتے رہے؟ معاذ اللہ۔ یہی دو آیتیں ہیں جن سے یہ لوگ قربانی کے حکم پر استدلال کرتے ہیں، مگر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان نظرات کا استدلال کتنا کمزور ہے۔ احادیث اور قربانی۔ اب آئیے احادیث کی طرف۔ پورے ذخیرہ روایات میں دو احادیث ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا۔ ایک نظر ان کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا کہ لوگوں، گھر والے پر سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے اور ایک مرتبہ عطیرہ۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ اس روایت میں قربانی اور عطیرہ دونوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ عطیرہ بالاتفاق منسوخ ہے،
رہی قربانی تو علامہ ابن حزم کا ارشاد سن لیجئے۔ اس روایت کی اسناد میں بورملا خامدی واقع ہوا ہے، جو ماہرین فن کے نزدیک مجہول الحال اور گمنام قسم کا راوی ہے۔ المحلہ جلد 7۔ دوسری روایت جو بڑے تمطراق سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ مستدرک حاکم بخاری جلد 2 ابن ماجہ۔ اس روایت پر بھی علامہ ابن حزم نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں محدثین و محققین نے کہا ہے کہ اس روایت کے اسناد بالآخر عبداللہ بن عیاش بن عباس پر منتہا ہوتی ہیں، جو نہایت مجروح اور حد درجہ ناقابل اعتبار تھا۔ المحلہ جلد 7۔ قائلین قربانی کی طرف سے اس سلسلے میں 2 اور روایت بھی پیش کی جاتی ہیں، ہم انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تک رہے اور قربانی کرتے رہے۔ مسند احمد جلد 7 ترمذی۔ اس روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ قربانی کب واجب ہوئی تھی، اگر وہ حج کے ساتھ واجب ہوئی تو 10 سال کا عرصہ کہاں ہوا، کیونکہ بالاتفاق 6 ہجری کے بعد یہ حج فرض ہوا تھا، لیکن اس سلسلے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ انہی لوگوں کا ایک اصول بیان کر دیتے ہیں جو ان کے استدلال کی عنکبوتیت واضح کر رہا ہے۔ مشکات کے مشہور شارح علامہ عبدالحسن عبید اللہ کہتے ہیں، کسی عمل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام اور مواظبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل حقیقتاً بھی ضروری ہے۔ شرح مشکات جلد 2۔ اول تو یہ تسلیم کرنا کہ آپ نے 10 سال تک قربانی کی خلاف حقیقت ہے، اور اگر اسے مان بھی لیں تو شارح مشکات کے قول کے مطابق یہ کیسے لازم آیا کہ وہ عمل امت کے لیے شرعی طور پر واجب ہے۔ ایک اور روایت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ کر قربانی کا ارادہ کیا، اسے چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے نہ تو بال ترشوائے نہ ناخن کاٹے۔ ابو داؤد نسائی۔ اس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قربانی کی شرائط بالوں کو نہ ترشوانا اور ناخن نہ کاٹنا بتا رہی ہے کہ جس طرح ان کی پابندی ضروری ہے اسی طرح قربانی بھی ضروری ہے۔ حالانکہ یہ استدلال بڑا ہی خام ہے، کیونکہ یہاں قربانی کو ارادے پر موقوف ٹھہرایا گیا ہے۔ رہا اس کی شرائط کی پابندی کا سوال تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص نفلی روزے کا ارادہ کر کے روزہ رکھ لے تو اب اس پر وہ تمام پابندیاں عائد ہو جائیں گی جو فرضی روزوں پر ہیں۔ غرض یہی کچھ ہے وہ دلائل جن کی بنا پر قربانی کو ضروری ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ائمہ نے قربانی کی کیا حیثیت سمجھی ہے۔ قربانی اور فقہا۔ علامہ ابن ارشد لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک خوشحال شہری جو حالت سفر میں نہ ہوں ان پر قربانی واجب ہے، مسافروں پر نہیں۔ لیکن امام محمد و امام ابو یوسف کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ ہدایت المجتہد جلد 1۔ فقہ حنفی و امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف و امام محمد کے اقوال سے عبارت ہے۔ کہیں کہیں امام ابو حنیفہ کے اقوال پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر امام ابو یوسف و امام محمد کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ لیکن نہ معلوم اس معاملے میں کس دلیل کی بنا پر امام اعظم صاحب کے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اسے سنت موقدہ قرار دیتے ہیں، مگر وہ بھی ایسی کہ کرنے والے کو ثواب ملے گا اور تارک پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی سنت موقدہ ہے، کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور ترک کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ الفقہ المذاہب الاربعہ جلد 1۔ قربانی واجب نہیں، اجماع صحابہ۔ اب ذرا اس عمل پر غور کیجیے کہ کیا صحابہ بھی قربانی کو واجب سمجھتے تھے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل ملاحظہ فرمائیے۔ امام شافعی سے لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ انہیں دیکھنے والے قربانی کو ضروری نہ سمجھیں۔ کتاب الام جلد 2۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے متعلق شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری نے فرمایا، میرے پاس صبح شام 1000 بکریاں آتی جاتی تھیں اور میں نے اس خوف سے قربانی نہ کی کہ کہیں لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔ المبسوط جلد 12۔ حضرت ابن عباس اور حضرت بلال رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق علامہ ابن رشد نے لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اسے واجب خیال نہیں کرتے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 درہم دے کر گوشت خریدنے کے لیے بھیجا
اور کہا کہ جو ملے اسے کہہ دینا کہ یہی ابن عباس کی قربانی ہے۔ اور بلال کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے مرغ ذبح کیا۔ ہدایت المجتہد جلد 1۔ اس روایت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت قربانی کا رواج اس قدر کم تھا کہ قربانی کے روز گوشت فروخت ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعامل کے متعلق امام ابن حزم نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کو اس خیال سے مکروہ جانتے تھے کہ کہیں لوگ اس کی ابتدا ضروری نہ سمجھ لیں۔ المحلی جلد 7۔ امام مذکور نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان الفاظ میں نقل کیا ہے: بلا شبہ مسلمانوں کی سہولت اور یسر کے خیال سے میں قربانی ترک کر دینے کا ارادہ کر چکا ہوں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اسے ضروری سمجھ لیں گے۔ المحلی جلد 7۔ شارح مشکات علامہ ابو الحسن عبید اللہ نے امام بہیقی کی صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر صرف اس اندیشے سے قربانی کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کہیں انہیں دیکھ کر لوگ اسے ضروری نہ سمجھ بیٹھیں۔ شرح مشکات جلد 2۔ انہی شواہد کی بنا پر امام ابن حزم لکھتے ہیں: کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ قربانی واجب ہے۔ المحلی جلد 7۔ ابن حزم کی طرح ابن حجر اور شارح مشکات بھی اس بات کے قائل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کوئی بھی ذبیحہ عید قربان کے وجوب کا قائل نہیں تھا۔ شرح مشکات جلد 2۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں: جمہور کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ امام نووی نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن المسیب، علقمہ، اسود، عطا، مالک احمد، ابو یوسف اسحاق، ابو ثور مزنی، ابن المنذر اور داؤد وغیرہم بھی اسے واجب نہیں سمجھتے۔ بہر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے واجب نہیں سمجھتے تھے۔ نیل الاوتار جلد 5۔ علامہ ابن الحسن عبید اللہ نے اس فہرست میں مندرجہ ذیل ناموں کا اضافہ کیا ہے: سعید بن جیر، حسن بصری، طاووس، ابو الشعشاع، جابر بن زید، محمد بن علی بن حسین، سفیان بن علینا، عبید اللہ بن حسن اور ابو سلیمان وغیرہ ہم بھی قربانی کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ المحلی جلد 7۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں: قربانی کو واجب بتا کر حنفیہ نے جمہور علماء کی مخالفت کی ہے۔ ایزن انہی شواہد و نظائر کی بنا پر امام موصوف نے فیصلہ دیا کہ جو شخص نیک نیتی سے قربانی نہیں کرنا چاہتا اس پر نہ کوئی عتاب ہے نہ شرعی قباحت۔ ایزن قربانی کے متعلق بعض دیگر روایات۔ اب قربانی کے متعلق اور روایات بھی سن لیجئے جو اس کے وجوب کو ختم کرتی ہیں۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز ایک مینڈھا ذبح کیا اور فرمایا: میرے خدا، یہ میری ساری امت کی طرف سے ہے جس نے توحید و رسالت کی گواہی دی۔ پھر دوسرے مینڈھے کو ذبح کیا اور فرمایا: میرے اللہ، یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد بنو ہاشم میں سے کسی کو قربانی کرتے نہیں دیکھا۔ مسند احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے چاشت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا، مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا۔ مسند احمد۔ یہی روایت ان الفاظ میں بھی بیان فرمائی: تین چیزیں میرے لیے فرائض کا درجہ رکھتی ہیں اور تمہارے لیے نوافل کا، قربانی، وطر اور چاشت کی نماز۔ بزاز ابن عدی حاکم۔ ایک اور جگہ ہے: مجھ پر قربانی فرض ہے اور تم پر نہیں، مجھے چاشت کی نماز کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں نہیں۔ مسند ابو علی۔ خلاصہ مباحث: اب ذرا قطع کردہ منازل پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ قرآن حکیم میں کہیں بھی قربانی کا حکم نہیں ہے۔
کوئی صحیح حدیث قربانی کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مختص کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اسے واجب نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر خصوصیت سے قربانی نہیں کرتے تھے۔ پس اگر وہ روایت صحیح ہوتی جن میں قربانی کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو یہ حضرات کبھی ایسا نہ کرتے۔ جمہور ائمہ اسے ضروری خیال نہیں کرتے، صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ اسے واجب سمجھتے تھے۔ کفر و ایمان کا فیصلہ آپ پر ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا قربانی جس کا حکم کہیں صراحت سے نہیں کا منکر کافر ہے یا مسلمان۔ اگر اس معاملے میں آپ امام اعظم ہی کو برسر حق قرار دیں تب بھی آپ قربانی کے منکر کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک واجب کی تعریف یہ ہے، واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ عملاً لازم ہے، اعتقاداً نہیں۔ چنانچہ اس کا منکر کافر نہیں، کیونکہ ظنی دلیل سے ثابت شدہ حکم کی بنا پر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ الفقہ علی المذاہب الاربع، قربانی یا نقد رقم۔ اب رہا یہ سوال کہ زید کہتا ہے ہر سال جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اگر ان کی قیمت حکومت کے حوالے کر دی جائے تو سینکڑوں رفع عامہ کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس بات سے کسے انکار ہے؟ دین اسلام کے تمام احکام معقول مصالح پر مبنی ہیں۔ اگر ہر سال اتنے جانوروں کا ضیاع بھی کوئی منفعت بخش فعل ہے تو آپ منہ پر مہر لگائے کیوں بیٹھے ہیں؟ ذرا وہ مصلحت تو بتا دیجئے۔ اگر آپ غلط عقائد کی پیدا کردہ جذباتیت سے بلند ہو کر سوچیں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر حکومت عادل کو یہ رقم اکٹھی کر کے دی جائے تو حکومت بڑے مفید کام کر سکتی ہے، اور صرف آپ ہی نہیں، ہر شخص اسی نتیجے پر پہنچے گا، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ سنیے امام ابن حزم کیا کہتے ہیں۔ سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اگر قربانی کرتا تو مجھے کوئی خوف نہ ہوتا کہ بکرے کی بجائے مرغا لے کر ذبح کر دوں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ ذبیحہ کے نقد پیسے مسکین کو دے دوں جو انتہائی ضرورت مند اور محتاج ہو۔ میرے نزدیک جانور ذبح کرنے سے یہ فعل افضل ہے۔ المحلہ جلد 7۔ صاحب ہدایہ قربانی کرنے کو قیمت خیرات کرنے سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت خیرات کرنے سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا جانور کی قیمت خیرات کر دینے سے افضل ہے۔ ہدایہ جلد 4۔ میں نے اپنی طرف سے جو حق سمجھا اسے واضح کر دیا، واللہ عالم بالصواب۔ 1964 عیسوی۔